السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خصوصاً اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا ابراہیم صاحب، صدر جمعیت علماء ہند ضلع شولاپور، مفتی شاہد صاحب، صدر جمعیت علماء شہر پونے حاجی زاہد صاحب، جمعیت کے ایک بے لوث خادم اور صدر مہاراشٹرا ایکشن کمیٹی و ملت فاؤنڈیشن مولانا عمیر صاحب، اور میرے عزیز دوست حافظ عبدالحمید صاحب، ان کے علاوہ بہت سارے معزز لوگ، ہمارے ناصر خان صاحب، ان کے علاوہ بہت سے دیگر علماء تشریف فرما ہیں اور حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بہت ہی مختصر انداز میں چند باتیں محترم بزرگوں، آج کا یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں پر کیوں دعوت دی گئی ہے، اس پر میں جمعیت کا ایک خادم ہونے کے ناطے سے روشنی ڈالنے کی فکر کروں گا۔ محترم بزرگوں، جمعیت علماء ہند وہ تحریک ہے، اس ملک کی آزادی سے پہلے 1919 میں ہمارے اکابرین نے ملک کے حالات کو جب دیکھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی اپنی کوئی ایسی مضبوط تحریک، اپنی کوئی ایسی مضبوط جماعت اگر اس کی بنیاد نہ رکھی گئی تو ایک طرف اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں وہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر مسلمانوں کو شدھ کرنے کا کام کر رہی تھی، اور دوسری طرف پولیٹیکل طور پر اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو، جنہوں نے اس ملک پر تقریباً 800 سال یا اس سے زیادہ حکومت کی تھی، ان کو سیکنڈ سٹیزن کا درجہ دیے جانے کی پوری کوششیں اور پوری پلاننگ ہو رہی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے شریعت کا، ہماری بقا کا اور اسلام کے اس ملک کے اندر تحفظ کا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے 1919 کے اندر انہی تمام مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں 100 سال تقریباً اس تحریک کو مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تحریک آزادی سے پہلے، جنگ آزادی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ریشمی رومال کی تحریک پورے ملک میں، افغانستان سے لے کے برما تک، وہ ایک ایسی تحریک تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو نہ اس ملک کے ٹکڑے ہوتے تھے اور نہ ہی اس ملک کے اندر مسلمانوں کا وہ حال ہوتا تھا جو آج مسلمانوں کا حال ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر ہماری قوم کی اس ذبو حالی کا تذکرہ کیا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہمارے ہی کچھ اپنوں کی سادگی کا یہ نتیجہ نکلا، وہ تحریک پوری طرح سے فیل ہو گئی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کے آزادی کے بعد بھی جمعیت علماء ہند وہ واحد تحریک تھی جس نے کہا ملک چاہے آزاد ہو جاوے اور ملک میں بھلے ہی اسلام کے نام پر ملک کا کچھ لوگ ٹکڑے کر ملک کو تقسیم کرا دے، لیکن جمعیت علماء ہند اس ملک سرزمین ہندوستان کو یا بھارت کو یا انڈیا کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہم نے اس سرزمین پہ جنم لیا، ہماری قبریں بھی یہیں پر بنے گی۔ یہ جمعیت علماء ہند تھی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سینہ تان کر کھڑے رہے۔ بہت سارے لوگ، ہمارے ہی لوگوں نے
حضرت کے خلاف فتاوے بھی جاری کیے کہ یہ جو اس زمانے میں جو گورنمنٹ ہمارے ملک کے اندر بنی تھی کہ یہ اس کی تائید کیوں کرتے ہیں بول کر. لیکن محترم بزرگوں میں آپ کو بتا دوں ہماری ملک نے اعتراف کیا کہ یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں تھیں. ملک کے اندر مسلمانوں کو برابری کا حق ملا. آج جو ہم کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے, الیکشن میں کھڑے رہنے کا حق ہے, یہ ہمارے انہی بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس زمانے میں علل اعلان یہ کہا تھا جن لوگوں کو ایک الگ اسلامستان چاہیے, ہم کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں, ہم تو اسی ملک میں رہنے والے ہیں, جن میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر ذاکر حسین اور ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے یہ بات بھی آج کی ہماری نیو جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج سے صرف 2 سال پہلے ہماری گورنمنٹ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی اعزاز میں انڈین گورنمنٹ نے ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا. آپ مجھے بتاؤ, پتہ ہے ہماری جنریشن کو یہ بات نہیں معلوم ہے, ہمارے نوجوانوں کو, لیکن یاد رکھو ہماری انڈین گورنمنٹ نے اعتراف کیا کہ نہیں, واقعی میں بھی جنگ آزادی میں ان لوگوں کی قربانیاں تھیں, اسی لیے ملک آزاد ہوا, اور انہوں نے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے جو قربانیاں دی اور مسلمانوں کے جو اپنے حقوق تھے ان کی لڑائی لڑی, اس کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت کو ان کی شان کے اندر یہ پوسٹ جو ٹکٹ تھا وہ جاری کرنا پڑا. محترم بزرگوں, جمعیت وہیں پر نہیں رکی. ملک کے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک ہم پوری تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے, جب بھی مسائل آئے, میرٹھ کے اندر جو فسادات ہوئے اس وقت بھی جمعیت ملت کے ساتھ سینہ تان کر کھڑی رہی. بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو حالات آئے, جمعیت سینہ تان کر ملت کے ساتھ میں کھڑی رہی. 2002 میں گجرات کے فسادات کے بعد حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی تھے جنہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا گودھرا کے اندر, اور اسی وقت وہاں سے اپنا ڈیرا اٹھایا جب وہاں پہ پورا مدنی نگر قائم ہو گیا اور فسادات میں برباد ہونے والوں کو دوبارہ آباد کر دیا گیا. یہ قربانیاں ہیں ہمارے بڑوں کی. اور صرف وہی نہیں, آج بھی جمعیت ملک کے اندر جہاں جہاں پر بھی تعلیم یافتہ نوجوان یا علماء یا ایسے لوگ جیسے احمد آباد کے مفتی عبدالقیوم صاحب, مولانا انظر شاہ صاحب بنگلور, اور ان کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو نوجوانوں کو اٹھایا گیا, جمعیت ان کے کیسز لڑ رہی ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو, سیشن کورٹ میں ہو یا سپریم کورٹ میں. یہ خدمات ہے جمعیت. بس آخری میں ایک ہی بات بولوں گا, ہمارا بقا اور ہماری طاقت اسی میں چھپی ہے. ہم تمام لوگ جمعیت کے دامن کو تھام کر جمعیت کو مضبوط کرنے کی فکریں کریں, کوششیں کریں گے انشاءاللہ. اور جب بھی جمعیت کی طرف سے آواز لگائی جائے, چاہے وہ کسی مظاہرے کی آواز ہو, آندولن کی آواز ہو یا پھر جلسے جلوس کی آواز ہو, ہم اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے ہمیشہ لبیک کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت تشریف فرما ہے, اس لیے بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم تشریف لا چکے ہیں. اہلا و سہلا و مرحبا. صدر اعظم